وہاں پہ کچھ عبادت کی بات شروع کی تو 1930 میں ایک کمیشن نے فیصلہ دیا، اور اس بات کو آن دی ریکارڈ موجود آج بھی ہے کہ یہ دیوار مسلمانوں کی ہے، ان کی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ کتابی باتیں ہیں۔ یہ سنہرا گنبد کیا ہے جی؟ یہ سنہرا گنبد جو ہے یہ تو اموی خلیفہ نے بنایا ہے، یہ پرانا نہیں چلا آ رہا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ یہ آج جو موجود جتنی بھی جگہ ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی، اس میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ وہ تو کئی دفعہ ختم ہو کے یہ جگہ کئی دفعہ بنی ہے، مختلف بادشاہوں نے اس کو چٹیل میدان بنایا، پھر آنے والوں نے تعمیرات کی۔ یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے؟ آپ نے ایک پتھر کا نام سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ، حجر اسود، یہ بھی جنت سے آیا تھا، اور یہ قبۃ الصخرہ یہ بھی جنت سے آئی ہوئی ہے۔ یہ چٹان ہے، یہ انسان کے سینے کے قریب اونچائی تک ہے۔ اس چٹان کے نیچے ایک غار بھی ہے قدرتی، اور یہ نیم دائرے کی شکل میں ایک چٹان ہے، اور یہ بڑی مقدس چٹان ہے۔ یہی تقدس اس کا کم نہیں ہے کہ جنت سے آئی۔ پھر دوسرا تقدس، یہ قبلہ اول ہے۔ تمام انبیاء نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی مسجد اقصی افضل ہے اور یہ افضل کم ہے، وہ پتہ نہیں کیوں کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہاں کا ایک ایک ذرہ افضل ہے۔ پھر بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں، پرانی امتوں میں قربانیاں اس کے اوپر کی جاتی تھیں، یا بعض جگہ یہ اونچی جگہ تھی، چیزیں رکھ دی جاتی، جن کی قبول ہو جاتی وہ اٹھا لی جاتی۔ تو بہرحال اس کے بعض فضائل موجود ہیں، بعض فضائل ایسے بھی ہیں جو مستند نہیں ہیں، لیکن بہرحال جنت سے آنا اور قبلہ اول ہونا، یہ دو باتیں ہی بہت کافی ہیں۔ باقی مزید فضائل میں اگر کسی کو کوئی اشکال بھی ہو تو یہ دو فضائل بہت بھاری ہیں باقی ساری چیزوں کے اوپر۔ تو ایک عظیم جگہ ہے، ایک چٹان ہے، اور اس کے اندر نیچے اترنے کا راستہ ہے، نیچے غار ہے، اس غار میں تقریباً 70 آدمی آ سکتے ہیں۔ وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، کچھ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، تو مسلمان وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک پاکیزہ ماحول ہے۔ جہاں تک تعمیرات کی بات ہے نا، تو یہ عمارت 8 پہلوؤں والی عمارت ہے، اور اس کا ہر پہلو 66 فٹ طویل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 685 عیسوی میں شروع ہوا، اور 691 میں 6-7 سال میں جگہ پوری ہوئی، اور بنو امیہ نے اس کی تعمیر کے اوپر بہت بڑی رقم خرچ کی۔ ملک مصر سے جتنی آمدنی آتی تھی، 7 سال کی آمدنی یہیں خرچ ہوتی رہی۔ اس گنبد کی تعمیر میں 2 بڑے بڑے تابعین حضرات کا نام بھی آتا ہے۔ ایک تو بہت مشہور ہے، رجاء ابن حیات، عالم دین ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ہم نشین ساتھی ہیں، اور دوسرے تھے یزید ابن سلام۔ ان دونوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بڑے شوق اور لگن کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور ایک بہت عظیم تعمیر تھی۔ جب یہ تعمیر پوری ہو گئی، ان کے پاس 1 لاکھ دینار، سونے کے 1 لاکھ سکے بچ گئے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا، یہ پیسے بچ گئے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ آپ دونوں کی محنت، دیانتداری کا انعام ہے، آپ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ جگہ تو ایسی ہے کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے وہاں لگائیں، بجائے یہ کہ ہم اس سے پیسے لیں کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ہم ایک ایسی عظیم چیز میں اس سے پیسے وصول کریں۔ یہ جگہ تو ایسی ہے کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں بھی وہاں لگائیں، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ تو خلیفہ کا حکم آیا، اچھا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو پھر پگھلا کے اس کے گنبد کے اوپر پھر مل دو۔ تو گنبد جو آج بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس میں ان دیناروں کا سونا شامل ہے۔ اچھا ہاں، ایک عجیب بات، 11ویں عیسوی میں جب 80 سال کے لیے عیسائیوں نے اس قبۃ الصخرہ پہ بھی قبضہ کیا، پورے بیت المقدس پہ قبضہ تھا، جس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ اس درمیان کیا ہوا تھا، جو بڑے بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اس قبۃ الصخرہ کے ٹکڑوں کو سونے کے عوض بیچنا شروع کر دیا۔ بھئی جتنے وزن کا سونا لاؤ گے اتنے وزن کا پتھر تمہیں کاٹ کے دے دیں گے۔ جب عیسائی بادشاہوں کو یہ خبر ملی تو پھر انہوں نے، پادریوں پہ تو زور نہ چلا، لیکن وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ پتھر کی سلیبیں لگوا دیں کہ وہاں تک کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں نے کس وجہ سے یہ اتنی عظیم الشان تعمیر کی؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مختلف جوابات لکھیں۔ ایک جواب تو یہ لکھا ہے کہ یہاں کے جو مسلمان عوام تھے نا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس علاقے کے، بیت المقدس فتح ہوا، لوگ بہت کثرت سے مسلمان ہوئے، انہوں نے وہ تو مدینہ اور مکہ کے معاملات اور وہ تربیت تو نہ ہوئی تھی ان کی، تو رومی سلطنت کی باتیں کچھ باقی تھیں، کچھ اثرات تھے، جیسے آج ہمارے اوپر ہندوستان کے اثرات ہیں، ہماری شادی بغیر ہندوؤں کی تقریب کے ہو ہی نہیں سکتی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں، جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں کسی کو کہو سنت کے مطابق شادی کر لو تیار ہی نہیں ہوگا، اور جو ماں باپ بیٹھے ہیں ان سے کو اپنی اولاد کی سنت کے مطابق شادی کر لو وہ بھی تیار نہیں ہوں گے، کہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں ہندوؤں کی چیزیں۔ تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہوگا، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ ہاں، غیرت ایمانی جب جاگ جاتی ہے پھر سنت زندہ ہوگی، ورنہ رسوم و رواج۔ تو مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ یہاں ایک جگہ بہت اہم ہے، قیمتی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس کے اوپر ایک تعمیر ایسی قائم کر دی جائے جو مسلمانوں کے لیے ایک یادگار، ایک شاہکار، ایک ورثہ بن جائے۔ اور یاد رکھیں یہ بیت المقدس کسی ایک ملک کا ورثہ نہیں، پوری امت کا ورثہ ہے۔ جتنے ممالک ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ممالک، جتنے دنیا میں مسلمان، یہ سب کا، یہ امت کا ورثہ ہے، کسی ایک ملک کا ورثہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ورثہ ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں ایک ایسا شہ پارہ ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ ایسی عظیم تعمیر ہو کہ اسلام کی شان و شوکت، رعب اور دبدبہ یہ دنیا کے اوپر سامنے آئے۔ اور یہ ایک ایسی تعمیر ہے کہ ایک فرانسیسی ماہر تعمیرات نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ عمارت صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے تعمیر کردہ فن پاروں میں سے بہترین معیار کی حامل ہے، جو ہر دیکھنے والے کی نظر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کا حسن اور خوبصورتی انسانی وہم اور گمان سے بہت اونچا ہے۔ ہم نے تو جو کہ دیکھی نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، لیکن جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاج محل یہ تو ایک دنیاوی محبت کی، عشق کی بات تھی، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد بھی تھا کہ مسلمانوں کی ایک عظمت کو اور شان و شوکت کو ظاہر کرنا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو قبۃ الصخرہ والی عمارت ہے یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ڈکلیئر کر دی جائے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں فن تعمیرات کے اعتبار سے۔ لیکن تعصب اہل یورپ کا وہ یہ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ اسلامی تشخص موجود ہے، ورنہ فن تعمیر کے حساب سے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اور ولید ابن عبد الملک تعمیرات کا بہت شوق رکھتا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں اضافہ، دمشق کی تاریخی جامع مسجد اور یہ مسجد اقصی، یہ ساری عمارتیں انہوں نے بنوائیں۔ بعض مورخین نے اس عمارت کو بنانے کی ایک اور وجہ لکھی، وہ کیا کہ القدس شہر میں، یعنی یروشلم میں، القدس میں، ایلیا، 3 نام ہیں، ہم تو القدس کہیں گے، 2 بڑے بڑے گرجے بھی تھے۔ ایک کا نام تھا کنیسۃ القیامہ، ایک ملکہ تھی، اس نے 325 عیسوی میں بنوایا تھا، اور یہ بہت عظیم الشان عمارت تھی، آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کنیسۃ المہد ایک تاریخی گرجا بھی تھا جس پہ عیسائی فخر کرتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ 2 عمارتیں تھیں جسے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے تھے۔ تو مسلمانوں نے پھر یہ بنایا کہ بھئی ایسی چیز بنا دو کہ اس کی نظیر اس وقت کی زمین کے اوپر پھر کہیں نہیں تھی۔ یہاں پر دیکھیں، جب ایک مسجد بنائی جاتی ہے نا، مدرسہ، تو اس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ نماز کی جگہ ہے، یہ کمرہ بنا ہے، یہاں بھئی تبلیغی جماعت والے آئیں گے، یہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ بھئی محتمم صاحب کا کمرہ ہے، یہ آفس ہے، یہ جی کیا ہے، یہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے جی، وضو خانہ ہے جی، اور مختلف ضروریات، یہ جی یہاں پانی ملے گا جی، یہ یہاں جناب سیکیورٹی گارڈ نے بیٹھنا ہے۔ تو مختلف طریقوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ خالی ایک مسجد میں صف تو نہیں ہوتی نا کہ امام اور پیچھے پورا ایک ادارہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 4 دیواری مقدس ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہاں مسلمان بادشاہوں نے جو کچھ بنایا اپنے وقت کے حساب سے وہ عجوبہ ہی بنایا، نادر ہی بنایا۔
اس جگہ کی اہمیت کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے بنایا ہر چیز بہت ہی یادگار تھی. چھوٹی عمارتیں بھی ہیں تو وہ بھی یادگار ہیں، مدرسے ہیں تو وہ بھی یادگار ہیں، قبے ہیں، چبوترے ہیں. چبوترے کون سے ہوتے تھے وہاں پہ؟ جہاں علماء بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے اور عوام بیٹھ کے سنا کرتے تھے. خانقاہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے تھے، ذکر ہوتا تھا، اور مدرسے ہوتے تھے، اور وہاں کچھ میناریں ہیں، پانی کی سبیلیں ہیں، کچھ سائبان ہیں، اور کچھ دھوپ کی گھڑیاں ہیں جن سے وقت کو معلوم کیا جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اور ہر چیز جو بھی بنی ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے وہ عجوبہ روزگار ہی بنی. یہ جو کتاب ہے مسجد اقصیٰ، اس کتاب میں اس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ کتاب کو حاصل کر کے پڑھ لیں. مسجد اقصیٰ ایک بہت عرصے تک مسلمانوں کا عظیم علمی مرکز رہا. مسلمانوں کی قوت، جو اصلی قوت ہے، وہ دین کے علم سے ہی وابستہ ہے. نبی علیہ السلام جہاں گئے یا کسی کو بھیجا، علم دین کی تعلیم پہلے شامل رکھی. نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ سے مدینہ آنا تھا، آنے سے پہلے معصب ابن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ. یمن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو جن کو بھی جہاں بھی بھیجا وہ دین کے علم کے لیے بھیجا. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. انہیں پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے 2 جلیل القدر صحابہ کرام کو وہیں چھوڑ دیا. آپ یہاں کے لوگوں کی دینی علم کی ضروریات کو پورا کریں، اس کی نگرانی کریں، ذمہ داری کو قبول کریں. ان میں سے ایک تھے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں انصاری صحابہ تھے، دونوں جلیل القدر صحابی اور علم کے پہاڑ سے. ان کو یہاں روکا اور انہوں نے پھر یہاں دین کے علم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، سیکھنا سکھانا شروع ہوا، جو پھر مختلف ادوار میں چلتا ہی رہا. ایک گیپ آیا 80 سال کا جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، اور یا پھر یہ اب 1917 کے بعد سے جب انگریز حکومت نے قبضہ کیا اس وقت سے یہ سلسلہ بند ہے، ورنہ 1400 سال میں یہ سلسلہ اسی طریقے سے باقی رہا. یہاں علم دین کی اہمیت بتانے سے یہ بات بہت زیادہ کہنی مخصوص ہے، ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام اگر باقی رہا ہے نا، وہ دینی مدارس کی برکت سے رہا ہے. ان کو ختم کر دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. حیا، ایمان، پاک دامنی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر جو نوجوان ہوں گے، نام تو ان کا مسلمانوں کا ہوگا، لیکن وہ اول تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوں گے. نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے تو دوران نماز بھی نامحرموں سے ملاقاتوں کے منصوبے بن رہے ہوں گے. دعاؤں میں بھی کیا مانگ رہے ہوں گے؟ یا اللہ جس سے میں ملنا چاہتا ہوں وہ میری بات مان لے، میں اسے پٹانا چاہتا ہوں وہ پٹ جائے. یہ باتیں ہوں گی. اور یہ مدارس کون سے ہوں گے؟ جو قرون اولیٰ کی طرز کے اوپر خالص دینی تعلیم ہی دینے والے ہوں گے. تو خالص دینی تعلیم یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کی ہر طریقے کی مدد کریں اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان باقی رہے. ورنہ اگلی نسلوں میں نہ ایمان ہوگا، نہ کلمہ پڑھانے والا کوئی ہوگا. تو یہ بیت المقدس تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے. ایک لفظ ہے تخت داؤدی، اس کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے. لیکن پھر درخواست میری یہ ہے کہ اس کتاب مسجد اقصیٰ کو، کتاب کا نام ہے اقصیٰ کے آنسو، اس کو بازار سے خرید کے، اردو بازار سے مل جائے گی اور جہاں سے مل جائے گی، تو جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کر کے ہم خریدیں. مفتی ابو لبابہ صاحب کی، اس کو پڑھیں. اگر ہم یہ بھی نہ کر سکیں نا تو پھر ہم کہیں گے اتنے بھی ہمارے اندر کوئی احساس نام کی چیز نہیں رہی. کہ بس امام مہدی آئیں گے ہم ان کے ہاتھوں کو چوم کر سارے کام کر لیں گے، ایسی آسانی نہیں ہے. یہ جو مقدس چٹان ہے نا، جو قبلہ اول، اس کے بارے میں یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حاصل کیا جائے، گنبد کو گرایا جائے
اور وہاں پر ایک سرخ جو ہے نا بچھڑا ذبح کیا جائے جس پہ کوئی داغ نہ ہو، تاکہ ان کی قوم پاک ہو جائے۔ ناپاک ہی رہتے ہیں، اس طرح بچھڑے ذبح کرنے سے ناپاکی ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نجات دہندہ یعنی دجال کے لیے اس کے اوپر ہیکل سلیمانی بنائیں، اور ایک پتھر ہے جس پر جو ان کے بقول حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی اس کے اوپر ہوئی تھی، وہ پتھر آج انگلینڈ میں موجود ہے اور ان کا جو شاہی چرچ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ واپس لایا جائے تاکہ دجال یہاں آئے اور اس کے اوپر بیٹھ کر پھر پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت کو کر سکے۔ قرآن مجید میں 15ویں سپارے میں بیت المقدس کے بارے میں تفصیلات کچھ بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے 2 مرتبہ اس کو ختم کیا گیا۔ پھر ان کو موقع بھی دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، لیکن انہوں نے اس ایمان کو قبول نہ کیا، اور اس کے بعد یہ دنیا میں در بدر گھوم رہے ہیں۔ تو بہرحال تیسری مرتبہ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ تو بخت نصر نے اس کو تباہ کیا، انہوں نے پھر ٹیمپل بنایا، اور اس کے بعد یہودیوں پھر دوبارہ شرپسند قوم تھی، دوبارہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس کو مسلط کیا، جس نے 70 عیسوی میں سب کچھ گرا دیا۔ تو 2000 سال سے آپ سمجھ لیں کہ ان کا قبلہ گرا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر وہ تعمیر کریں۔ اور ان کی جو ان کی خواہش کیا ہے ذرا سنیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تیسرا معبد تعمیر کرے تاکہ دجال اکبر ظاہر ہو کر تخت داؤدی پر عالمی سربراہ حکومت کا تاج بن کر بیٹھے، اور ساری دنیا پر حکومت کر کے نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل کر سکے، یعنی ایسے نئے عالمی نظام کی جس میں یہودیوں کے علاوہ بقیہ تمام انسان، جنہیں وہ گوئم اور جنٹائل کہتے ہیں، انسانی جانور، پھر وہ فیصلہ کر سکے کہ کس کو زندہ رہنا ہے ہماری خدمت کے لیے اور کس کو مارنا ہے جو زمین کے اوپر بوجھ ہو، چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ تو ان کے ٹارگٹس تو یہ ہیں۔ ہمیں موبائل سے فرصت ملے تو ہم کوئی خوف خدا کی کچھ باتیں سوچیں، تو ان کے ٹارگٹس تو یہ ہیں کہ اس کو گنبد کو بھی گرایا جائے، مسجد کو بھی گرایا جائے، اس گنبد کے اوپر وہ جو برطانیہ کے شاہی چرچ میں ہے، یہ جو بخت نصر اس کو کیا کہتے برطانیہ کے شاہی چرچ میں جو ہے اس کو واپس لایا جائے، اور اس پہ اوپر بیٹھ کے دجال جو ہے پوری دنیا پر حکومت کرے، اور اس میں ان کے اندر جو ہے نا کہ ہم ساری دنیا میں سب سے بہتر ہیں، اور باقی سارے انسان میں صرف اس کو جینے کا حق ہوگا جو ہماری خدمت کے لیے ضروری ہوگا، اور جو شخص ہماری خدمت کے لیے ضروری نہیں وہ دھرتی کے اوپر بوجھ ہے، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے ٹارگٹس۔ ایک عجیب بات ہے، یہ عیسائی اور یہودی آج اکٹھے ہیں، ان کے اندر تو بہت زیادہ دشمنی تھی، تقریباً 2000 سال رہی ہے، یہ کیسے ختم ہو گئی؟ ایک عجیب و غریب تاریخی حقیقت ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کو اسی کتاب اقصیٰ کے آنسو میں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہودیوں نے ہی ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، یہودیوں نے ہی ان کی ماں کے اوپر بہتان لگائے، الزام لگائے، تو ان کی تو آپس میں بڑی زبردست لڑائی تھی، یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ اور عیسائیوں کے نزدیک دنیا کی خبیث ترین مخلوق یہودیت ہے، اور دنیا میں اگر کہیں کوئی واقعہ ہوتا برا، جیسے ایک مرتبہ ایک جگہ طاعون آیا تو انہوں نے کہا یہودیوں کی نحوست سے آیا، حالانکہ اس میں یہودی خود بھی مرے تھے۔ یہ ایک عجیب تفصیل ہے کہ جس میں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ 2000 سال کے دشمن، عیسائیوں نے ہمیشہ یہودیوں کو مارا اور خوب مارا، لیکن یہ 100 سال سے 150 سال سے جو تبدیلی آئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اصل میں کیا چیز ہے۔ یہ 3 الگ الگ قومیں ہیں، ایک اسلام، ایک یہودیت اور ایک عیسائیت۔ تینوں کے اندر کتابیں موجود، عیسائیت اور یہودیت میں تورات اور انجیل، سب تبدیلیاں کر دی گئیں، تحریف کر دی گئی، اب خالی داستانیں ہیں، اصل بات کوئی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی شکل میں تحریف شدہ شکل میں موجود۔ عیسائیوں کے ہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے،
اور جب وہ آئیں گے تو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے. انہیں یہ عقل نہیں آ رہی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے تب یہ عیسائی نہ ہوئے تو آج کیسے عیسائی ہو جائیں گے. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, بیت المقدس میں ہی وہاں پیدائش تھی ان کی, دوبارہ بھی یہیں آئیں گے. ہم مسلمانوں سے بیت المقدس حاصل نہ کر سکے, چلو یہود نے کر لیا, ہم یہود کے ساتھ ایکا کر لیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سارے یہودی عیسائی ہو جائیں گے اور دنیا پہ عیسائیت کی حکومت ہوگی. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں. مسلمان اور جو یہودی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کرنا, گرانا اور تھرڈ ٹیمپل بنانا اور دجال کے لیے ساری تیاری کرنا کہ وہ جب آئے گا تو ساری دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہوگی. اور مسلمان ہم کچھ نہیں کر رہے ویسے, لیکن مسلمانوں کے وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں مل جائیں ان کو. ہم کر کچھ نہیں رہے, لیکن مسلمانوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری سچی خبریں موجود ہیں کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, دجال کا خروج ہے اور امام مہدی کا ظہور ہے. یہ چیزیں ہونی ہیں اور یہ سب معرکے بھی فلسطین میں ہی ہونے. اور ایک عجیب معاملات ہیں کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو, افغانستان کو, ان علاقوں کو کیسے چنا ہے. بس یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آخر زمانے میں جس وقت غزوہ ہند ہوگا اور مسلمان فتح حاصل کریں گے اور جو ہندوستان کے بڑے بڑے ان کے حکمران ہوں گے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر مسلمانوں کے سامنے لایا جائے گا اور پھر وہ لشکر یہاں سے نکلے گا اور یہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے پاس, اور پھر عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھ جو ہے دجال کے ساتھ پھر فائنل وار ہوگی. اور یہ بالکل برابر برابر ہوگا. دیکھیں کب ہوگا یہ تو نہیں مجھے معلوم, محسوس یہ ہوتا ہے کہ وقت بڑا قریب آ گیا. شاید جو سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں انہی کی زندگی میں وقت آ جائے, نہیں تو ابھی جن کی داڑیاں کالی ہیں ان کی زندگی میں تو بہت اندازہ ہے کہ شاید آ ہی جائے. بہت قریب معاملہ آ گیا, بہت ہی قریب معاملہ ہے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے 1000 سالہ, اس کو کہتے ہیں جی ملینیرین. یہ ان کا عقیدہ ہے. 1000 سال پہلا جب ختم ہوا تھا نا, اس وقت ان کو یقین تھا کہ ان کا مسیحا آئے گا. یہودیوں کو اپنے مسیحا کا انتظار, ان کو اپنے مسیحا کا انتظار. اچھا ایک بات اور ذرا غور کریں, جتنا کچھ ہو رہا ہے نا یہ عقیدے کی بنیاد پر ہو رہا ہے, یہ ان کے دین کی بنیاد پر ہو رہا ہے, ان کے مذہب کی بنیاد پر ہو رہا ہے. یہ اتفاقات نہیں ہیں. یہ بنیاد پرستی مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں. یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں, اور یہ ان کا بڑا مشہور عقیدہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجئے. پہلے 1000 سال کے ختم پہ انہیں اندازہ تھا آئیں گے, لیکن نہ آئے. اب دوسرے 1000 سال کے ختم پہ اوپر دونوں کو یقین ہے کہ اب تو آنا ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ مسیحا یعنی دجال کو انتظار میں ہیں. ہم خیر سوئے ہوئے ہیں. ہمارا یہ تو عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی نے آنا ہے. کب آنا ہے اس کا کسی دن اور سال سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ان کی سوچ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جتنا کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں, اور ہمیں مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی فکر ہی کوئی نہیں. اور اسی کتاب میں اقصیٰ کے آنسو میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں, میں تو حیران ہوں کہ ہم بہت ہی زیادہ سو رہے ہیں. تفسیر ماجدی میں حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت جو تھی وہ دریائے نیل سے دریائے دجلہ تک تھی. دریائے نیل سے دریائے دجلہ. اور آج اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل, تیرا تو نیل اور دجلہ تک کا معاملہ ہے. وہ میں بھی پڑھ کے آگے سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں ان سے وعدہ کیا تھا, اے اسرائیل تمہاری سلطنت کی حدود دجلہ سے نیل تک ہوگی. یہ لمبائی ہے. اور چوڑائی سنیے, چوڑائی کے بارے میں کہتے ہیں ارز نامی درخت یعنی صنوبر کے درخت کی پیداوار کے علاقے سے کھجوروں کی سرزمین تک ہوگی, یعنی لبنان سے مدینہ طیبہ تک.
1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک یہودیوں کا اجلاس ہوا اور جس میں انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا، 1897 میں ڈکلیئر کیا کہ 50 سال بعد زمین کے اوپر ایک یہودی حکومت قائم ہوگی، اور وہ واقعی 50 سال بعد 1948 میں قائم ہو گئی۔ اس کی بہت تفصیلات تھیں۔ جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے سلطان عبد المجید خان، یہودیوں نے ان کو پیسوں کی آفر کی، مقروض تھے اپنی بیجا خرچوں کی وجہ سے اور دوسری بہت ساری باتوں کی وجہ سے۔ یہودیوں نے بہت بڑی دولت کی آفر کی، کہا کہ آپ فلسطین ہمیں دے دیں، فلسطین کی مٹی، فلسطین کی زمین ہمیں دے دیں۔ کمزور بہت تھا، لیکن بہرحال فاتحین کا خون تھا، غیرت مند تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کے ناخن پہ ایسے کھرچا، جو مٹی آئی کہا کہ تم ساری دولت دے دو تو میں فلسطین کی اتنی مٹی بھی نہیں دینا چاہتا جو میرے ناخن میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایک زمانہ تھا جب غیرت ایمانی ہمارے حکمرانوں میں تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اور فسادات اور مختلف طریقوں سے، سازشوں سے، عیاریوں سے جو ہے یہ سارے کام کیے گئے۔ اچھا جی، اب وقت کم رہ گیا ہے تو تھوڑا سا ہم قریب آتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بہادری نہیں ہے، اس کے پیچھے عیاری زیادہ ہے، مکر و فریب زیادہ ہے، دھوکے زیادہ ہیں، مختلف دھوکے دیے گئے، مختلف طریقے۔ جب یہ فلسطین میں یہودی زمینیں خرید رہے تھے، یہاں سے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فتوے بھیجے ان لوگوں کے مانگنے پہ کہ ان لوگوں کو زمین بیچنا حرام ہے۔ یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند نے اس بارے میں اس وقت فتویٰ دیا اور وہاں کے لوگ بھی ان کی حیثیت کو مانتے تھے۔ تو یہ ایک مکر و فریب کی بڑی داستان ہے، لیکن ان داستانوں میں نا امیدی نہیں ہے۔ فکر کی بات کیا ہے کہ ہم کہاں ہوں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، امام مہدی آ جائیں گے، آ کے رہنا ہے، انہوں نے کب آنا ہے کوئی نہیں پتہ۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے پلان ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اور گنبد سنہری گنبد کو، مسجد اقصیٰ اور سنہری گنبد کو گرانے کے بالکل تیاریوں میں ہیں، اور کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے۔ تو جو انہوں نے مدینہ کی طرف بڑھنا ہے اس طرف ان کی تیاریاں ساری پوری ہیں۔ یہ تفصیلات اس میں اور بہت لکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں تو بہت قریب آ رہی ہیں۔ ہمیں اب کیا کرنا ہے اس پر ہم آتے ہیں، ورنہ باتیں تو ابھی اور بہت موجود ہیں۔ میں نے تو 6-7 گھنٹے آج اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور کل بھی کرتا رہا۔ اتنی آگے تفصیلات ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ یہودیوں کی یہ جو حکومت ہے یہ ان کی کوئی اصل میں کامیابی نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو منافقت کی سزا ملے اور کتنے مسلمان اپنی آخرت کے عذاب کو مول لے لیں۔ مسئلہ ہمارا ہے۔ ان کی بات کیا ہے؟ ان کی بات تو سادہ سی یہ ہے کہ وہ اپنی آخری قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ قدرت ان کو ساری دنیا سے جمع کر رہی ہے کہ جب بھی ان کے لیے ان کا مسیحا بمطابق ان کے دجال اور صحیح تعلیمات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج، اور ادھر سے خراسان سے لوگوں کا آنا اور غزوہ ہند کا ہونا اور سائمنٹینیسلی وہاں پہ یہ معاملات کا ہو جانا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان کے خاتمے کی پوری تیاریاں ہیں۔ وہ اپنے ہی خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ نے بتا دیا یہ ہو کے رہنا ہے۔ اب تاریخ کی چند باتوں پہ غور کیجیے گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کتاب اقصیٰ کے آنسو پڑھے گا کون؟ دیکھ لیں، ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید ایک آدھ ہی پڑھے گا، اب وعدہ کر لیا تو نبھانا پڑے گا۔ اب تاریخ میں ذرا چند باتوں پہ غور کریں۔
مدینہ طیبہ شہر ہے. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ سارے عرب کا کفر اکٹھا ہو کے حملہ کرنے آ رہا ہے. ساتھیوں میں مشورہ ہوا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خندق بنائیے. خندق بنائی گئی. کیفیت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں. یہ کیفیت ہے. اندر منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور باہر سارے عرب کا کفر آ رہا ہے مدینہ کو بالکل مٹانے کے لیے. کیا ہوا؟ خندق بنائی گئی. 10 لوگوں کی جماعتیں بنائی گئیں. یہ تبلیغی جماعت والے 10 کی جماعت بناتے نا، تو خندق میں بھی 10. ہر چیز کے اصل وہاں موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اعتراضات کرتے ہیں. اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تمام صحابہ خندق کو نہیں جانتے سوائے حضرت سلمان فارسی کے. اب انصاری بھی تھے اور مہاجرین بھی. انصاری صحابہ چاہیں کہ یہ ہمارے حصے میں آئے، مہاجر چاہیں ہمارے حصے میں آئے، کہ اکیلا بندہ تو ہے جس کو پتہ ہے کرنا کیا. باقی سب کے سامنے تو ایک ذہنی خاکہ ہے. دیکھا تو کسی نے نہیں، پریکٹیکل تو کسی نے نہیں کیا. اب نبی علیہ السلام کی حکمت عملی، جس 10 کی جوڑی میں یہ شامل تھے نا جماعت میں، ان میں چند انصار اور چند مہاجرین، کہ بھی دونوں کو مل گئے. اچھا، ایک ایریا دیا کہ اتنا چوڑا اور اتنا گہرا بناؤ. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تمام جماعتوں نے اپنا سارا کام بالکل کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے بیفور ٹائم کر لیا. جو ایک ٹائم سوچا گیا تھا نا، اس سے بھی جلدی اپنے جذبے کی وجہ سے کر لیا. کہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں آیا. صرف مسئلہ آیا تو اس 10 کی جماعت کو جس میں سلمان فارسی موجود تھے. یہ قدرت ہے رب کی. کیا ہوا؟ ایک چٹان آ گئی، کسی سے نہ ٹوٹی، اوزار ٹوٹ گئے. اب بڑے پریشان ہیں، کیا کریں؟ اب پریشانی میں پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اللہ نے دکھا دیا سلمان اصل قدرت تو میری ہے. اللہ دکھانا چاہتے تھے نا مسلمانوں کے کہ بھئی اصل تو پیچھے میں ہوں، باقی چیزیں تو میں کروا رہا ہوں تم سے. خیر، نبی علیہ السلام آئے اور آپ نے ایک چٹان تھی، اس کو 3 دفعہ مارا. تینوں دفعہ روشنی بلند ہوئی تھی، اور تینوں دفعہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دفعہ کا یمن اور اس کے محل، ایک دفعہ کا روم اور اس کے علاقے، ایک دفعہ کا فارس اور اس کے علاقے. یہ سب مسلمانوں کو اللہ نے دے دیے. حالت کیا ہے کہ دنیا بھر سارے عرب کا کفر مدینہ مٹانے کے لیے تیار. اندر بھی دشمن، باہر بھی دشمن، کھانے کو کچھ نہیں. اور بات کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مسلمانوں کو اللہ اتنی عزت دیں گے کہ یمن، روم اور فارس، یہ 2 بڑی سپر پاور تھی اس زمانے میں، قیصر اور کسرائی، مسلمانوں کی ملیں گی. اس وقت پتہ کیا ہوا تھا؟ امتحان تھا. مومنین نے کہا واقعی ایسا ہوگا، اور ہو کے رہا. اور جو منافقین تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے، اپنی کوئی خبر نہیں اور خواب. یہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا بات، اس کو سمجھیں. تاریخی واقعات تو آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ اقصیٰ کے آنسو کتاب پڑھیں گے. ہوا کیا؟ جو رب نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوا، وہ ہوا. ہوا کیا نہیں؟ اس کے بعد ایک موقع اور آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ میں کون حکمران تھے اس وقت؟ عیسائی. جیسے ہی اور فرمایا تھا کہ وہ جو لشکر ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور جو اس کا امیر ہوگا وہ امیروں میں بہترین امیر ہوگا. سلطان فاتح ان کا نام تھا. پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے کوشش کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول تھے، انہوں نے بھی کوشش کی بڑھاپے کے باوجود. اور وہاں آج استنبول میں ان کا مزار ہے، الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. کئی 100 سال تک مسلمان کوششیں کرتے رہے. تاریخ ہے لمبی، وہ بتانا یہاں مقصود نہیں ہے. تاریخ جو بات بتانا مقصود ہے ادھر آخر میں آتا ہوں. ابھی قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا، تاتاری آ گئے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، القدس پہ بھی آ گئے. اس زمانے میں جب اتنے مسلمانوں کے برے حالات تھے نا، لاکھوں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، اس وقت بھی مسلمان علماء، دیندار طبقہ، وہ کیا کہتا تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا.
حالت یہ ہے کہ کچھ ہاتھ میں نہیں رہا، لیکن وہ ہو کے رہا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آج اگر اس بات پہ ہم غور کریں تو اس وقت کی کیا پوزیشن ہے کہ ساری دنیا کے اوپر جو ظاہری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسلمان حکمران کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جی وہاں انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا آگے ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو یقین والے ایمان والے ہیں، جو یقین والے مومنین ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر کامل یقین ہے کہ جب بھی یہ بیت المقدس کے اوپر الملحلۃ الکبریٰ، آرمیگیڈون، تیسری جنگ عظیم، یہ جب ہوگی اور ادھر غزوہ ہند ہوگا تو فتح سوائے مسلمانوں کے اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ ہو کے رہنا ہے، ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے، اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے۔ ہوگا کب یہ مجھے نہیں معلوم، محسوس یہ ہوتا ہے کہ بس اب آج ہوا کہ کل ہوا، اب بہت قریب معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شریعت کی 100% اتباع کی کوشش کرنی ہے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، بے حیائی اور بے دینی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، دینی مدارس، مساجد، تبلیغی مراکز، اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے اور اپنی اولاد کو لگانا ہے۔ ہمارا ایمان تبھی بچے گا، ورنہ ہمارا ایمان بچنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب امام مہدی آئیں گے تو بہت سارے روشن خیال مسلمان یہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم کہیں ان میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا معاملہ آئے گا۔ جو منافقین مدینہ تھے نا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یقین نہیں رکھتے تھے باتوں کا۔ تو ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے دینی ماحول اور مزاج کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سب کوشش کریں کہ بھئی دینی مدارس، مساجد، اس کو ہم جان، مال، وقت سب کچھ لگائیں گے۔ ایک جملہ میں آپ کو اور بتا دوں، اس کتاب میں سے کہتے ہیں جی لکھتے ہیں کہ 6 جون 1967 کا دن تھا جب اسرائیلی فوجیں القدس میں گھس گئیں اور قبضہ کر لیا۔ تو جو اس وقت اسرائیل کا بری فوج کا سردار تھا، بڑا تھا، اس کی عادت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی منصوبہ مکمل ہونے پر پیچھے مڑ کر اس کی مبارکبادیاں نہیں لیتا تھا، اگلے کام کی طرف توجہ مرکوز کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے یروشلم آپریشن کامیابی سے مکمل ہونے کی اطلاع پا کر کہا، ہم نے یروشلم پر قبضہ مکمل کر لیا ہے، اب ہم یثرب یعنی مدینہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ یعنی اگلے ٹارگٹ کا اعلان 1967 میں وہ کر چکے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم چونکہ عوام ہیں، ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دین پر استقامت کی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر 2 ہی نظریاتی حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، جو کسی نظریے کے اوپر قائم ہوئے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے نظریے پہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نظریے کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے یہ ملک کس کام کے لیے لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم بھول گئے اس مقصد کو۔ پاکستان کی بقا محمد الرسول اللہ ہے، پاکستان کی ابتدا اور قیام لا الہ الا اللہ، اور اس کی بقا محمد الرسول اللہ، یعنی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، پوری دنیا میں ہر ملک میں ہی پارلیمنٹ ہے، لیکن ان 2 پارلیمنٹ کے اوپر عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نظریہ ہے۔ اور اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، اے اسرائیل تیری سلطنت کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ اب ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں نیکی کی طرف آنا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے دینی ماحول اور مزاج کو اپنانے کی۔ اس ریاست کے یہودی ریاست کا جو قائم کرنے کا مقصد تھا وہ کیا؟ اس سے پہلے سے تیاریاں شروع ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، فلسطین پر قبضہ، مسجد اقصیٰ کا انہدام، گنبد صخرہ کو ڈھا کر
اس کے نیچے موجود مقدس چٹان پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور پھر عظیم تر اسرائیل کا قیام۔ اب 3 حدیث سن لیجئے، اس کے بعد پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کے 2 گروہوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ توجہ ہے جی کہ نہیں؟ میری امت کے 2 گروہوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، یعنی وہ جنتی ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہندوستان سے جہاد کرے گا اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی ہیں، ابتدا یہاں سے ہونی ہے ہمارے علاقوں سے، پھر ادھر۔ اب دوسری حدیث سنیے، تم میں سے ایک جماعت ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گی، اسے اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، یہاں تک کہ فاتحین اہل ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں گے، اور اس سے جب مسلمان فارغ ہوں گے تو مشرق وسطیٰ کی جانب یہودی فتنے کی سرکوبی کے لیے پہنچیں گے، تو شام میں مسیح ابن مریم کو پائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تیسری حدیث سن لیجئے، تم مشرکین مکہ سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے باقی ماندہ لوگ نہر اردن پر دجال سے جنگ کریں گے، اور تم دریائے اردن کی مشرقی جہت میں ہوگے اور وہ مغربی جہت میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو جگہ تک بھی بتا دی کہ دریائے اردن کے ایک طرف کون ہوگا تو دوسری طرف کون ہوگا۔ یہ سب کچھ تو ہونا ہے، ہم کہاں ہوں گے مسئلہ ہمارا ہے۔ تو بے بس اور بے حس کا فرق، بے بس تو وہ ہے جو کر کچھ نہیں سکتا، بے حس وہ ہے کہ جو وہ کچھ کر سکتا ہو وہ بھی وہ نہ کرے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حیا اور پاک دامنی کو ہم اپنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فلاں قوم پہ حملہ کریں، فتح آپ کی ہوگی۔ اس قوم پہ جب حملہ کیا تو قوم میں ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو جانتا تھا۔ اس نے کہا دیکھو تم اپنی عورتوں کو وہاں بے لباس ذرا تیار کر کے کھڑا کر دو، اگر کوئی مسلمان زنا میں مبتلا ہو گیا تو پھر تمہارا کام ہو گیا، پھر یہ مسلمانوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپنی عورتوں کو کھڑا کیا اور مسلمان میں سے ایک صرف زنا میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ نبی کی موجودگی میں ہلاک ہو گئے طاعون سے، بیماری سے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو پھر شریعت موسوی کے مطابق سزا دی گئی، پھر سب نے توبہ کی، پھر اللہ نے عزت دی، فتح پھر ہوئی۔ تو اگر پوری امت میں ایک بے حیا ہو تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور جہاں ٹک ٹاک میں ہر گھر میں بے حیائی چل رہی ہو، مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا کام سب سے پہلے حیا اور پاک دامنی کو اپنانا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم علماء دیندار لوگوں کی مجالس میں آئیں گے، بیٹھیں گے۔ یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ تبلیغی مراکز، یہ دین کے جو قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، جب تک یہ آباد رہیں گے اور ہم جو لوگ ان سے اپنے رابطے کو بڑھائیں گے اور رکھیں گے، وہ اور ان کی نسلیں بچیں گی۔ یہ سادہ سی بات ہے، کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کا نصیب۔ جنگ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم بڑے جید عالم ہیں، فرمانے لگے ایک مرتبہ میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے اور مذاق اڑانے کے انداز میں نا ایک بات پوچھی انہوں نے، کہا امام مہدی جو آئیں گے حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، مالکی ہوں گے، گویا کہ تم تو آپس میں لڑتے ہوئے رہتے ہو، وہ کیا ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا بڑا عجیب، یاد رکھنے کے قابل۔ انہوں نے فرمایا وہ جو بھی ہوں گے مولوی۔ تم علماء سے نفرت کرتے ہو، علماء کے پاس اپنی اولادوں کو نہیں بھیجتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح جب وہ آئیں گے تو ان کی تصدیق کیسے کریں گی تمہاری اولادیں؟ اور آج میڈیا کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، ویڈیو گیمز کے ذریعے کتنی گیمیں ایسی ہیں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، اور اس میں اسلامی شاعر کو، کہیں بیت اللہ کو، کہیں ایک گیم تھی اس کے بارے میں نے دیکھا، کوئی آئی تھی تفصیل کہ جو آخری جو ان کا دشمن ہے نا، وہ جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ تھا، جو سب سے بڑا اس میں جو ان کا آخری فائنل ٹارگٹ تھا۔ تو بہت ساری طریقوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔
تو ہمیں ایک ہی بات ہے، اللہ والوں کی صحبت، نیک مجالس اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ورنہ منافقین میں کہیں شامل نہ ہو جائیں، انہی کا انکار نہ کر دیں، کیونکہ وہ بات تو وہی کریں گے جو نہ حضور نے کی ہے، ان کا حلیہ بھی وہی ہوگا جو حضور والا ہے، طریقہ بھی وہی ہوگا جو حضور والا ہے۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ حضور کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گا جتنا زیادہ، انشاءاللہ تعالی اتنا اس کا معاملہ آسان ہوگا۔ اب کس کی زندگی میں ہے، کس کی زندگی میں نہیں معلوم نہیں، ایک دعا ہم ضرور کرتے ہیں، یا اللہ اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، مرنا تو ہے ہی، کوئی رہا یہاں پہ، تو اگر ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور ہے تو اللہ ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، اور اگر ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور نہیں تو ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، تو اس کے لیے پہلے سے ہمیں کچھ کم سے کم 5 وقت کا نمازی تو بننا پڑے گا، کوئی سچا مسلمان تو بننا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں پتہ لگے کہ امام مہدی آ گئے اور ہم اپنی زندگی کو ایسے چینج کر لیں، ایسے نہیں ہونا۔ اس کے لیے ہمیں آج ہی سے دیندار لوگوں سے دینی محنت پہ کرنی ہے، کم سے کم جو فرائض ہیں کم سے کم وہ تو کر لیں پورے۔ باقاعدہ آج اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ آج یہودیوں میں عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو دنیا ختم ہونے کے بہت قریب آ گئی، اب زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے کہنے ہیں، کیونکہ 1000 سالہ جو عقیدہ ہے ان کا، اس کے مطابق ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، وہ چند ہوں لیکن ایک کسی درجے میں موجود ہیں۔ اور بھائی ہماری زندگی امام مہدی آئیں یا نہ آئیں، جس کی موت آ گئی اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، آج ہی آ جائے۔ تو کم سے کم اپنے عقیدے کو ہم ٹھیک رکھیں، کم سے کم اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں، اپنی فکر کو، اپنے ارادوں کو تو ٹھیک کریں۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اگر ہم ان کے لیے کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں، جیسے آج کل فلسطین کے لیے یہ دارالعلوم کراچی والے بھی جو ہے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں عطیات، اور بیت السلام کراچی کا ایک بڑا ادارہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہوں گے، تو مستند لوگوں کو ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں نا۔ ایک اور چیز وہ بڑی مشکل ہے، ہم کیا کریں، ہم کھانے پینے میں ذرا سادگی پر آ جائیں، ان چٹخاروں کو چھوڑ دیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی چیزوں کو ذرا ختم کریں، آہستہ آہستہ نکالیں اپنی زندگیوں سے، ذرا زبان کے چٹخارے چھوڑنے پڑیں گے۔ ہمیں تو ہر کھانے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سافٹ ڈرنک چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تو بھئی یہ معلوم نہیں کتنا وقت ہے، تو ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں، سادگی کو لے کر آئیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں یا اللہ اگر ان کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، اور اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیں۔ اور یہ فکر صرف اپنی ذات تک نہ محدود رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی پہنچائیں، اپنی اولادوں کو بھی یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ محبت، یہ تعلق ان کو بھی دیں۔ ہماری اولاد کی تربیت ہم نہیں کر رہے، انٹرنیٹ کر رہا ہے۔ ماں باپ اور اولاد آپس میں اتنا قریب نہیں ہے جتنا اولادوں کے انٹرنیٹ زیادہ قریب ہے۔ تو اپنی نسلوں کے لیے بھی ہم فکر مند ہوں۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں پہنچ جائیں، نسلیں جدھر جاتی ہیں جائیں؟ تو اپنی نسلوں کو بھی مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، تبلیغی مراکز میں، نیک صحبت میں، علماء کے پاس لائیں، ان کی دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا، گھر میں دینی ماحول کا ہم سلسلہ شروع کریں۔ وہ تو اتنی محنتیں کر رہے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے، اگر یقین بندے کا کمزور ہونا تو ہو سکتا ہے بندہ کہے کہ بھئی اب تو بس مسلمانوں کے بعد تباہی کے سوا کچھ نہیں، مایوس ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے مایوسی کبھی بھی نہیں ہے۔
مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں دین پر عمل کرنے کی بات ہے، دینداروں سے جڑنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کی فکر نہ کی تو مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں ہماری اولادیں بجائے قرآن کے گیتا اور رامائن نہ پڑھ رہی ہوں۔ ابا کی یاد آ جائے گی، چلو بھئی 10 کینڈل لائٹ جلا دو، آج ابا یاد آ گئے۔ کسی دن زیادہ ابا کی یاد آ جائے گی، آج 10 کے بجائے 40 کینڈل لائٹیں جلا دو جی، آج زیادہ یاد آ گئی۔ یا پھر کبھی یاد آ گئی اماں کی، اچھا بھئی چلو 1 منٹ کے لیے ذرا خاموش ہو جاؤ بھئی، اماں کی یاد منا لو۔ زیادہ یاد آ گئی بھئی 2 منٹ کے لیے خاموش ہو، زیادہ خاموش تو ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، اس کو بھی تو بالآخر ہمیں وقت دینا ہے نا۔ تو اب یہ تو نہیں کہ بس ماں باپ کی یاد میں 2 منٹ 5 منٹ چپ ہی بیٹھے رہو، انٹرنیٹ کو چھوڑ دو۔ تو حالات بہت خرابی کی طرف ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ توبہ کی نیت تو ہم سب کر لیں الحمدللہ، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہم کھولیں اور قرآن کا پیج نہ کھولیں، خدا کے لیے اب تو ایسا نہ کہ ان دن گزرے، جو گزر گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ فیس بک کا پیج دن میں کئی مرتبہ کھول لیتے ہیں، قرآن کا پیج 24 گھنٹے میں 1 دفعہ نہیں کھولتے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ 5ویں چیز مراقبہ، اور 6ٹھی رابطہ شیخ۔ اس کی تفصیلات کسی کو چاہیے ہوں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتا ہے۔ رابطہ شیخ میں بھی اگر کوئی مجھ سے بیعت ہو تو رمضان میں رابطہ نہ کیا کریں، یہ بار بار کہتا ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو بھی رابطہ کرنا ہو تو مختصر وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، ٹیلی فون کال نہ کیا کریں، اور جواب میں اگر تاخیر ہو تو تھوڑا انتظار کر لیا کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ میرے پاس، میں تو اکیلا ہوں لیکن رابطے کرنے والے بلا مبالغہ ہزاروں ہیں، تو ہر طرف سے 24 گھنٹے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں، لیکن کسی وقت بہرحال انسان ہوں، جیسے آج اس کتاب کو 6 گھنٹے پڑھا، اب اگر موبائل ہاتھ میں ہو تو کتاب نہ ہو، وہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے لیے تو بھئی سب سے معذرت ہوتی ہے۔ اب جیسے اس دفعہ عید آئی تو عید کے اوپر میں بہت سارے لوگوں کو جواب نہیں دے سکا عید مبارک کا، وہ کس کو جواب دوں، سینکڑوں کے ہزاروں میسج آئے ہوئے تھے، وہ 1000 میسج پورے کرتے کرتے پھر جو نئے آ جائیں اس کا کیا کروں، تو سلسلہ تو چل رہا ہے۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا میں لگا دوں فی جواب 20 روپے موبائل پہ میرے جمع کروائیں، میرے موبائل میں 20 روپے بیلنس ڈلوائے یا 50 روپے، پھر جواب لے لیں، پھر انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جواب الحمدللہ سب کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو مختصر جامع وائس ریکارڈنگ ہو، کال بھی نہ ہو اور جلد بازی بھی نہ ہو۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل کشمیر کی، اہل فلسطین کی، اہل عراق کی، شام کی، برما والوں کی مدد فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس وقت بیت المقدس بہت زیادہ خطرے میں ہے، اللہ اپنی رحمت سے مدد فرما، اللہ اپنی رحمت سے اس کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت بھی فرما، ان کی مدد بھی فرما۔ یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو ایمانی غیرت عطا فرما، یا اللہ تمام امت کو ایمانی غیرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اب سنت سے محبت عطا فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حیا اور پاک دامنی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام اعمال اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید سے اچھی نسبت اور تعلق نصیب فرما، علماء سے نسبت اور تعلق نصیب فرما، مشائخ کے ساتھ اچھا تعلق اور نسبت نصیب فرما، تبلیغی جماعت میں جانا آنا، تبلیغی مراکز سے تعلق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی دین کے لیے ادارے قائم ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو اللہ ہمیں ان کی معیت میں شہادت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کا ظہور ہمارے بعد ہے تو یا اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ لیجئے۔ یا اللہ ان کا ظہور کبھی تو ہوگا، ہماری زندگیوں میں اگر نہ ہوا تو ہماری اولادوں کی زندگی میں تو ہو ہی جائے گا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے لیے بھی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا